الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک الکریم وعظیم سلطانک اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین ثم آمین۔ سورہ نساء آیت نمبر 104 تک ہم کر چکے ہیں، آج آیت نمبر 105 سے کریں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما۔ ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما۔ ان آیات کے اندر اور آگے آنے والی چند آیات کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کی طرف اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ کیوں نازل کیا ہے؟ لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، وہ جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے، اس جو راہ اللہ نے آپ کو دکھائی ہے اس کے مطابق آپ لوگوں کے درمیان لتحکم فیصلہ کریں۔ ولا تکن للخائنین خصیما، اور آپ بد دیانت لوگوں کی طرف سے یعنی خائنین کی طرف سے، خیانت کرنے والوں کی طرف سے خصیما جھگڑا کرنے والے نہ ہو جائیں۔ یہ بیسیکلی آگے آنے والی بھی ان کا آیات کے اندر ایک قصہ آئے گا جس کے بارے میں یہ آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل کی گئی۔ ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ہیڈ آف دا اسٹیٹ مقرر ہو گئے تو وہاں پہ اہل کتاب بھی رہتے تھے، اور اہل کتاب اپنی معاملات کے فیصلے کروانے کے لیے ان کو اجازت تھی کہ وہ اپنے راہبوں کے پاس یا اپنے جو ان کے ربی ہوتے ہیں ان کے پاس جا کے اپنے فیصلے کروا سکتے تھے، لیکن ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہونے کے ناطے وہ لوگ بھی اپنے فیصلے کروانے کس کے پاس آتے تھے؟ اپنے راہبوں کے پاس تو جاتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فیصلہ کروانے پر فخر محسوس کرتے تھے، اور ان کو اس بات کی تسلی ہوتی تھی کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ دیں گے وہ ٹھیک ہی فیصلہ ہوگا۔ تو وہ حالانکہ وہ باؤنڈ نہیں تھے اس چیز کے لیے۔ تو اب اسی طرح کا ایک واقعہ ہو گیا۔ ایک وہ تھا مسلمان تھا، بالکل بیسکلی وہ منافق تھا، اس کا نام تھا توما، اس کا نام آتا ہے توما یا پھر بشیر بن عبیرق، جو بھی اس کا نام تھا۔ انصار قبیلے کا یہ ایک نوجوان تھا، عبیرق۔ تو انصار قبیلے کا یہ نوجوان تھا، اور اس نے کیا کیا، اس کے دل میں لالچ آئی، اس نے اس نے ایک آٹے کا تھیلا اور ایک زرہ ایک کسی کے گھر سے چرا لی، ٹھیک ہے، ہاں جی، زرہ اس نے ایک انصاری ہی کے گھر سے آٹے کا تھیلا اور زرہ چرا لی اور اپنے گھر میں لے آیا۔ جب یہ اپنے گھر میں لایا تو اس کو خوف آیا، اور آپس میں لوگوں میں بات پھیل گئی کہ اس فلانی شخص کی زرہ چوری ہو گئی اور آٹے کا تھیلا بھی چوری ہو گیا۔ تو اس کو ایک خوف سا لاحق ہوا، اس نے کیا کیا، اپنے گھر سے وہ آٹے کا تھیلا اور زرہ اٹھائی اور لے جا کر ایک یہودی کے گھر میں رکھوا دی امانتاً، اور اس نے کہا کہ یہ میری امانت ہے، تم اس کو اپنے پاس رکھو جب تک کہ میں تم سے یہ لینے مجھے ضرورت ہوگی تو میں تم سے یہ لے لوں گا۔ اب معاملہ بڑھتا گیا اور وہ جو لوگ تھے انہوں نے جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات پھیلی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچا دی کہ بھئی اس طرح سے میرا جو ہے یہ آٹا کا تھیلا اور زرہ چوری ہو گئی ہے۔ تو اس یہی میجر شخص یہ شخص میرے گھر میں آیا تھا، توما بن اور یا بشیر بن عبیرق، تو اس کو پوچھا گیا تو اس نے آگے سے اسٹریٹ اوے ریفیوز کر دیا، اس نے انکار کر دیا، منافق تو جھوٹ بولتے ہیں۔
اس نے کہا کہ میرے گھر میں آپ آ کے تلاشی لے لیں, اگر میرے گھر سے ملی تو میں ہی اس کا ذمہ وار ہوں گا. اب ظاہر اس کے گھر میں تو نہیں تھی, وہ کہاں گئی تھی؟ وہ چلی گئی تھی یہودی کے گھر میں. اب وہ جب ڈھونڈا گیا تو یہودی کے گھر سے مل گئی. ہاں جی, یہودی کے گھر سے مل گئے. اب یہودی کو تو پتا نہیں تھا, اس نے کہا کہ یہ تو میرے گھر میں یہ رکھوانے آیا تھا. اس کو بولا کہ نہیں, میں جب یہودی کے گھر سے جب ملی تھی نا تو یہودی کو پکڑ لیا, تو یہودی نے آگے سے کہا میرے گھر تو یہ امانت رکھوا کے گیا. اب کون صحیح ہے کون غلط ہے, اس کا فیصلہ کیسے کیا جائے؟ تو طامہ بن بشیر یا بشیر بن عبیرک کے جو گھر والے تھے یا قبیلے والے تھے, بڑے چرب زبان تھے, اور یہ آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چرب زبانی سے بات چیت کرنے کے لیے, اور انہوں نے کہا ایسا تو ہرگز بھی کوئی معاملہ نہیں ہے, اور ایسا ہے اور ویسے ہے, ہم نے تو ایسا نہیں کیا, یہ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ چوری کر لے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے کا پورا فیصلہ یہودی کے خلاف سنانے لگے, کیونکہ یہودی کے گھر سے پائی گئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کو جو ہے وہ بتا دیا کہ یہی قصوروار ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حد جو ہے نا وہ سرکے کی حد جاری کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کر دی, اور اللہ تعالیٰ نے وہی بھیج کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم دے دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جو فیصلہ کرنے جا رہے ہیں وہ غلط ہے. ٹھیک ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کے تمام بات کا بتا دیا گیا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات کو نازل کر کے کوئی ایک طریقہ اور سلیقہ سکھا کر تمام کے تمام وکیلوں تک کو یا ان لوگوں کو جو کسی کی طرف سے کیس کے اوپر جنگ کرتے ہیں, لڑائی کرتے ہیں, یا اس کے کیس کو جتوانے کی کوشش کرتے ہیں, جن کو ہم وکیل کہتے ہیں, ان کو بھی یہ طریقہ سکھا دیا گیا کہ کبھی کسی خیانت کرنے والے کی طرف سے لڑنے والے یا جھگڑنے والے مت بنے. تو گویا وکیلوں کو پیغام دے دیا گیا کہ اگر وکیل بھی کسی کی وکالت کریں گے تو وہ دیکھیں گے کہ وہ شخص جھوٹا ہے یا سچا, اور ایک دم سے ایبرپٹ ڈیسیژنز کسی کے بارے میں نہیں لیا جائے گا. جلد بازی کے فیصلے شیطان کے فیصلے ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کیونکہ وہ جو اتنی چرب زبانی سے انہوں نے باتیں کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی بیان کے سحر میں گرفتار ہو کے ان کی باتوں کو تسلیم کرنے لگے. کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مومن کو یہ سکھایا گیا ہے کہ وہ ظاہریت پہ بلیو کرتا ہے, دل میں کسی کے کیا ہے اس سے اس کو کوئی سروکار نہیں. ایک بندی کہہ رہی ہے میں نے زنا نہیں کیا, تو یہی کہا جائے گا کہ اس نے زنا نہیں کیا. اگر وہ ٹھیک ہے نا, وہ جس طرح ہم نے واقعہ پڑھا تھا کہ وہ اس نے السلام علیکم کہہ دیا, تو اللہ تعالیٰ نے آیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا کہ اس کے دل میں ایمان تھا یا نہیں تھا. تو گویا وہ جو اب جب زبانی سے جب وہ آئے لڑنے کے لیے, اس کے بشیر بن عبیرک کے جو گھر والے تھے, قبیلے والے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو تسلیم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے خلاف فیصلہ دیا. لیکن وہ جب فیصلہ دینے لگے تھے تو اس وقت کی آیات نازل ہو گئی تھی. تو آپ دیکھیے ایک بات تو یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی غیب کا علم نہیں تھا, الا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی وحی کو نازل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات کے بارے میں آگاہی دیتے تھے. آج کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں تھے عالم الغیب, اور یہ جو نکڑوں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ جو ہاتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور غیب کے علم جو ہے وہ مختلف انداز سے لوگوں کو ہاروسکوپ میں یا طوطے کی فال یا طوطے کی چال یا جو فال گیری وغیرہ ہوتی ہے اس میں آپ کے ذائچے لکیریں نکال کے یا ستاروں کی چال سے جو ہے وہ بتا رہے ہوتے ہیں, ایسا ہرگز بے بار نہیں ہے. اللہ کے علاوہ عالم الغیب اور کوئی بھی نہیں. جب نبی بھی نہیں تھے تو پھر کوئی اور نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ یہاں پہ ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ آیات نازل ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بتا دی, پوری کی پوری حقیقت کھولی گئی, اور اس کو دوبارہ سے آپ کہہ لیں گے انویسٹیگیٹ کیا گیا اور دیکھا گیا. اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چیزوں کے بارے میں جاننے والا بھی ہے اور چور کو پکڑوانے والا بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا یہ تھا کہ وہ جو آٹے کا تھیلا تھا, جب یہ بشیر بن عبیرک اپنے گھر سے اٹھا کر اس یہودی کے گھر رکھوانے جا رہا تھا, تو اللہ کی طرف سے ایک چوہے نے اس آٹے کی بوری میں ہول کر دیا تھا, سوراخ کر دیا تھا. تو وہ جتنا اٹھا کے لے کر گیا تو وہ پورے کے پورا جب ٹریک لگایا گیا کہ یہ تو جو آٹا اس میں سے آٹا لیک ہو رہا ہے تو وہ کہاں جا رہا ہے, تو وہ پوری ٹریل جو ہے وہ بڑی ہوئی کہاں تک پہنچی,
उस बशीर बिन उबैरक के घर तक पहुंची। इस तरह बशीर बिन उबैरक की पकड़ाई हुई और उसका जुर्म साबित हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हद को किसके ऊपर लगाया? बशीर बिन उबैरक के ऊपर, यानी तौमा के ऊपर। तो अब गोया यहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि हमारा दीन जो है वो अदल इंसाफ सिखाता है, और चाहे वो फैसला मुसलमान ही के खिलाफ आया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदल का तकाजा यही था कि जो चोर है उसी को सजा दी जाती और उसी के खिलाफ फैसला सुनाया जाता, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया। ठीक है, ये नहीं देखा कि जी चूंकि यहूदी है तो मैं यहूदी के खिलाफ ही अब फैसला दे दूं कि वही पकड़ाया जाए, जो हकीकत भी पता चल गई। नहीं, अदल इंसाफ का नमूना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम किया यहाँ पर। ठीक है, तो आज के हालात देखें, यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि वला तकुन लिल खाइमीना खसीमा, तुम खयानत करने वालों की तरफ से झगड़ने वाले मत बनो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खयानत करने वालों की तरफ से जो खयानत करने वाले थे उनकी तरफ से झगड़ा करने से तो मना किया गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हम देखें यहाँ पर तो वकीलों को ये पैगाम मिल रहा है कि हर केस के बारे में वो पहले देखेंगे, वो अच्छी तरह से परखेंगे, चाहे कोई जितना भी असर रसूख वाला हो, इन्फ्लुएंशियल हो, अगर वो गलती पर है तो वकील को उसका केस नहीं लेना चाहिए। ठीक है ना जी, वो पैसा कमाने के लिए वो अपने गलत केसेस बड़े से बड़ा वकील हायर करते हैं, और जब वो जीत जाते हैं तो उसके ऊपर खूब शादियाने बजाए जाते हैं, मिठाइयाँ तकसीम की जाती हैं। अल्लाह ताला फरमा रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है वला वस्तगफिरिल्लाह, अल्लाह से बख्शिश तलब करो, तुम इतना बड़ा गुनाह करने के लिए जा रहे थे। इन्नल्लाह काना गफूरुर रहीमा, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला भी है, रहम करने वाला भी है। इंसान से गलती हो सकती है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसके बारे में फरमाया कि मैं भी तुम्हारी तरह का एक बशर हूँ, यानी एक इंसान हूँ। जब तुम कोई मुकदमा लाते हो और एक ज्यादा चर्ब जबान होता है और मैं उसके हक में फैसला देता हूँ, तो ये एक आग का टुकड़ा है जब वो अपने हक में ले लेता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि गलत फैसला करवाने वाला क्या करता है? आग का टुकड़ा अपने हक में ले लेता है। तो यहाँ शादियाने बजाए जाते हैं कि इतने आग के टुकड़े हमने अपने गले में डाल लिए, हलक में उतार लिए हैं, और बाकायदा मिठाइयाँ तकसीम की जाती हैं कि जी मैं तो वो केस जीत गई। गलत होने के बावजूद बड़े से बड़ा वकील हायर किया जाता है और जो है वो आग के टुकड़ों पे शादियाने बजाए जाते हैं। अल्लाह ताला हमें माफ फरमाए। वकीलों को भी पैगाम है और उन लोगों को भी पैगाम है कि जो उन केसेस में, गलत केसेस में झूठे गवाह बन के पहुंच जाते हैं। आप हर जी वज़ीर आज़म बन जाते हैं। जजों के लिए भी है, वकीलों के लिए भी है और गवाहों के लिए भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था, अल कबाइरु, कबीरा गुनाह कौन से हैं? उसमें आपने खास तौर से मेंशन किए 4 अफआल। अल इशराकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ शरीक करना, व अकूकुल वालिदैन, वालिदैन की नाफरमानी करना, व कत्लुन नफ्स, और किसी नफ्स को कत्ल करना, किसी जान को हलाक करना, वल यमीनुल गमूस, वल यमीनुल गमूस, वल यमीनुल गमूस, यानी झूठी गवाही देना। ये कबीरा गुनाहों में से है। आग का टुकड़ा वो अपने ले लेते हैं। तो जिन कभी बातों के हवाले से कबीरा गुनाह आ जाए, आग के, लानत के अल्फाज आ जाए, अजाब की वईद आ जाए, वो सारे क्या है? अल्लाह की रहमत से दूरी है, और वो गुनाह जो है वो जहन्नुम में ले जाने वाले आमाल है। तो गोया खयानत करना से मना किया जा रहा है, और वो लोग जो खयानत करते हैं उनकी तरफदारी करने को भी मना कर दिया गया। वला तुजादिल अनिल लज़ीना यख्तानूना अनफुसहुम, और ना तुम झगड़ो उन लोगों से जो अपने नफ्सों से खयानत करते हैं। इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना खव्वानन असीमा, बेशक अल्लाह पसंद नहीं करता हर उस शख्स को जो खाइन है और गुनाहगार है। अल्लाह ने ऐसे लोगों को खव्वान कह दिया है, इतना ज्यादा खयानत करने वाला कह दिया है, और ऐसा खयानत करने वाला, और वो क्या है? असीम, यानी गुनाहगार भी है। तो दो बातें यहाँ पर जमा हो रही हैं। ये पक्की मुनाफिकत की निशानी है। यमीन और गमूस झूठी गवाही है। तो ये
پکا منافق ہے جو امانت میں خیانت کرتا ہے. گواہی دینا امانت ہے ایک انسان کے اوپر, اور سچی گواہی دینی چاہیے. اور اگر وہ جھوٹی گواہی دے رہا ہے تو گویا وہ امانت میں خیانت کر رہا ہے. ایک تو وہ جھوٹ بول رہا ہے, اوپر سے گواہی دے رہا ہے غلط, تو وہ دو باتیں کر رہا ہے, تو وہ کیا ہے, پکا منافق ہے یہ شخص. اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ ایسے پکے منافق, جھوٹے اور گناہگار شخص کو, جو خائن ہے, اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. وہ کیوں کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ یہ وجہ بتا رہے ہیں. یستخفون من الناس, یہ انسانوں سے تو اپنی حرکاتوں کو چھپا سکتے ہیں, جو حرکات وہ کر رہے ہیں, یستخفون وہ چھپا سکتے ہیں لوگوں سے, ولا یستخفون من اللہ, وہ اللہ سے تو اپنے اس حرکت کو نہیں چھپا سکتے. وَهُوَ مَعَهُمْ, اور وہ اللہ ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے. کس وقت ساتھ ہوتا ہے, اِذْ يُبَيِّتُونَ, جبکہ وہ راتوں کو مشورے کرتے ہیں. یعنی اللہ تو علیم بذات الصدور ہے. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, تو اونچی آواز میں بات کرو یا ہلکی آواز میں بولو, اللہ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے. تو جب راتوں کو مل کے تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مشورے کرتے ہو, اللہ تو اس وقت بھی تمہارے ساتھ ہوتا ہے. ما لا يرضى من القول, یعنی ایسی باتیں کرتے ہیں جو تمہیں پسند نہیں ہے. سمجھ آئی؟ یعنی آپ اس کی مرضی کے خلاف آپس میں مشاورت کرتے ہیں, مشورے کرتے ہیں, راتوں کو بیٹھ کر چھپ کر باتیں کرتے ہیں. اور ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ وہ سب مل کر بیٹھتے ہیں اور پلاننگز کرتے ہیں کہ بھائی تم ایسے کہہ دینا, تم ایسے کہہ دینا, ہم یہ کہہ دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. اللہ نے کہا یہ لوگوں سے ڈر رہے ہیں, اللہ اس وقت اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں. اللہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہے جب یہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے. اور آپ دیکھیں جب تم میں سے دو ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے, تیسرا اللہ ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ جب دو لوگ ہوتے ہیں تو تیسرا ان میں اللہ ہوتا ہے, چاہے چار ہوتے ہیں ان میں پانچواں اللہ ہوتا ہے. قرآن میں آتا ہے نا. تو تم کیا سمجھتے ہو کہ تم جو ہے وہ جو مرضی ہے چاہے کر لو گے, اللہ کو پتہ نہیں چلے گا. اللہ کو تو ایک چیز پتہ ہے, ہر وقت ہر موقع پر ہر جگہ پر وہ تمہارے ساتھ ہے, تمہاری باتوں کو دیکھ بھی رہا ہے, تمہارے مشوروں کو سن بھی رہا ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا, اور اللہ جو وہ عمل کر رہے ہیں اس پر محیط ہے, ان کے سارے اعمال پر اللہ نگران ہے. ہاں انتم ہاؤلائی, ہاں تم وہی لوگ تو ہو, تم جھگڑتے ہو, انہم فی الحیات الدنیا, دنیا کے بارے میں تم جھگڑتے ہو نا. یہ تمہاری ساری باتیں دنیا کے لیے ہی تو ہیں. تم دنیا کے بارے میں تھوڑا جو جھگڑا کرنا چاہتے ہو, تم نے جتنا جھگڑنا تھا جھگڑ لیا. فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, بس کون وہ جھگڑے گا اللہ سے قیامت کے دن. دنیا میں جتنا جھگڑنا چاہتے ہو تم نے جھگڑ لیا, لیکن قیامت کے دن کو اللہ سے کون جھگڑ سکے گا. اَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا, اور کون ان کا اوپر قیامت کے دن ان کا وکیل, ان کا کارساز ہوگا. تو دنیا میں جتنے سٹیپس لینے ہیں, جتنے قدم اٹھانے ہیں, جتنے اعمال کرنے ہیں, پھونک کے کرنے, کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, اللہ ہمیں سن رہا ہے, اللہ ہماری نگرانی کر رہا ہے. اللہ سے ہم چھپے ہوئے نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہم جس طرح کر کے دوسرے کو چپ زبانی سے, یا ہم اپنی کسی پلاننگ سے, یا ہم کسی ٹیکنیک سے, یا ہم کسی اثر و رسوخ کو استعمال کر کے ہم دوسرے کو نیچا دکھا دیں گے, یا دوسرے کو اس سے اوپر حاوی ہو جائیں گے اور ہم جیت جائیں گے اور اس کو ہرا دیں گے, اور ناجائز کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کر دیں گے اور کسی کو پتہ نہیں چلے گا. دنیا میں کر لو گے, جو مرضی کر لو گے, قیامت کے دن بچ کے کہاں جاؤ گے. اللہ تو دیکھ رہا, کون تمہارا نگران اور کارساز ہوگا اللہ کے علاوہ. تو لہٰذا پھونک کر ہمیشہ قدم اٹھانے, یہ والی بات ہر چیز پر اپلائی کی جا سکتی ہے. یہ صرف اس کیس کے بارے میں نہیں تھا, آج دنیا میں بھی جتنے گھر کے اندر معاملات ہوتے ہیں, رشتہ داریوں کے اندر یہ معاملات ہوتے ہیں, سسرالوں کے اندر ایسے معاملات ہوتے ہیں, بیٹیوں کے بہوؤں کے درمیان ایسے معاملات ہوتے ہیں, بیٹوں کے یا دامادوں کے درمیان ایسے معاملات ہوتے ہیں, بھائیوں بہنوں کے درمیان وراثت کی تقسیم کے کوئی معاملات ہوتے ہیں, کسی بھی قسم کے معاملات ہوتے ہیں. ہم آپس میں بیٹھ کے وہ جو پلاننگز کرتے ہیں اور ہم باتوں میں ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں اور ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب جو ہے وہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں. اب کیا کریں, اب کیا اپنے دل کی بڑاس بھی نہ نکالیں, اب اپنے دل کو ہلکا بھی نہ کریں. ہمارے پاس وہ لاجک سے جسٹیفیکیشن آ جاتی ہے, ہم سمجھتے ہیں ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہوں گے. نہیں, keep it to yourself, اپنے تک رکھیں, اللہ سے مدد مانگیں, سٹک ہو جائیں جو صحیح ہے, جو انصاف کی بات ہے.
حق کی بات کے اوپر قائم ہو جائیں, اللہ سے اچھے کی امید رکھیں اور وہی کریں جو کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم قیامت میں بچ نہیں سکیں گے. دنیا بھی تھوڑا سا فائدہ اگر مل بھی گیا, اپنی بہو کے آگے میری سے یا واہ واہ ہو بھی گئی, اور اپنی سسرال میں میرے غلط اعمال کر کے میری بڑی واہ واہ ہو بھی گئی, اور دوسروں کو میں نے نیچے دکھا بھی دیا, تو اللہ سے بچ کر ہم کہیں نہیں جا سکیں گے. ٹھیک ہے. اور اگر اپنے کسی کے حق مار کر ہم اپنے آپ کو دنیا کے کچھ مفادات کے لیے ہم دوسروں کے حق مار دیں گے, تو اللہ سے بچ کر ہم کہیں نہیں جا سکیں گے. اللہ فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا, جو کوئی برا عمل کرے گا, او یظلم نفسہ, یا اپنی جانوں پر ظلم کرے گا, ثم یستغفر اللہ, پھر وہ اللہ سے بخشش طلب کر لے گا, تو یجد اللہ غفور الرحیم, اللہ کو وہ بخشنے والا رحم کرنے والا پائے گا. اللہ تعالیٰ فوراً انسان کی ہمت بندھا دیتے ہیں, تسلی دے دیتے ہیں کہ یہ ساری باتیں پڑھ کر, سن کر, سمجھ کر, علم حاصل کر کے اب تم ڈپریس ہو کے مت بیٹھ جانا کہ میں تو اپنی زندگی میں پتہ نہیں کیا کیا کرتی آئی, میں تو پتہ نہیں کتنی زیادتیاں کر لی, میں تو پتہ نہیں کتنی زیادہ خیانت کے معاملات کر لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ایسا کر لیا تھا, اپنی جانوں پر اپنے نفسوں پر ظلم کر بیٹھے تھے, تو پھر کیا کر لو, اللہ کی طرف پلٹ آؤ, اللہ سے استغفار کر لو, اللہ سے بخشش طلب کر لو. جو شخص اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کر لے گا, اللہ فرما رہا ہے یجد اللہ غفور الرحیم, وہ اللہ کو بخشنے والا, رحم کرنے والا پائے گا. بڑے بڑے کام بھی ہو جائے انسان سے, اگر بخشش طلب کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہوگا, رحم کرنے والا بھی ہوگا. لیکن اگر بخشش طلب نہیں کی تو پھر ہم اللہ کو کیا کہہ سکیں گے, پھر تو ہمیں اپنے گناہ کا وبال سہنا پڑے گا. تو لہٰذا کنٹینیوسلی بخشش طلب کرنی چاہیے, استغفار کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ فرماتے تھے میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. اور 100 مرتبہ استغفار کرنے کے حوالے سے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ گناہ تھے؟ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خوش ہو جائے وہ شخص جو اپنے اعمال میں استغفار کی کثرت کو پائے, کیونکہ یہ استغفار اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے ہم کرتے ہیں. یہ تو ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہیں, بس اللہ کی رحمت مل جائے گی انشاءاللہ اگر ہم استغفار کنٹینیوسلی اپنی زبانوں پر جاری رکھیں گے. اللہ ہمیں کثرت سے استغفار روزانہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ فرماتے ہیں وَمَن یکسب اثما, اور جو کوئی گناہ کمائے گا, فَإِنَّمَا یکسبہ علی نفسہ, تو اس کے گناہ کا وبال اس کے اپنے اوپر ہی ہوگا. وَکَانَ اللَّهُ عَلِیمًا حَکِیمًا, اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے, حکمت والا ہے. وَمَن یکسب خطیئۃ, اور جو کوئی خطا کمائے گا, او اثمن, یا گناہ کمائے گا, یعنی خطا کر کے یا گناہ کرے گا, اور ثم یرم بہ بریئا, او اثمن, یا گناہ کرے گا, ثم پھر یرم, گرا دے گا یا الزام لگا دے گا ساتھ اس کے بریئا, بیزار ہوتے ہوئے, یعنی میں تو بری ذمہ ہوں اس سے, یہ تو اسی نے کیا ہوگا. ٹھیک ہے, کوئی ڈیکوریشن پیس توڑ دیا, امی کو بتایا, مجھے تو پتا نہیں, یہ آئی تھی ماسی کام کرنے والی, اس کو پوچھو اسی کو پتا ہوگا, تو اس کا الزام کسی اور پہ لگا دیا. ٹھیک ہے, یعنی کہ جو برائی بھی کرے, خطا بھی کرے اور گناہ بھی کرے, اور پھر یرم بہ بریئا, وہ کسی اور کے اوپر اس کا الزام لگا دے اور خود بری ہو جائے, فقد احتمل بہتانا و اثما مبینا, بس یقیناً احتمل, اٹھا لیا, بہتاناً, اس نے تو بہتان لگا دیا, اور وہ اثما مبینہ, اور ایک واضح گناہ کا بوجھ اس نے اٹھا لیا. یعنی اگر غلط بہتان کسی پر لگا دیا, خود بری الذمہ ہو گئے, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بہتان لگانا کیا ہے, اثما مبینہ ہے, واضح بین گناہ ہے, یہ ایک کبیرہ گناہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہتان لگانے کو کبیرہ گناہوں میں شامل کیا. آپ نے فرمایا 7 موبقات سے بچو, 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو, اور ان ہلاک کر دینے والے گناہوں میں ایک گناہ کیا ہے, پاک دامن بھولی بھالی عورتوں پر الزام لگانا, تہمت لگانا, بہتان یا تہمت لگانا, تو یہ کبیرہ گناہ ہے. یہ استغفار جو ہم نے کرنی ہے اپنے کسی گناہ کو یا ہر
ہر استغفار پہ اپنے ہر ایک گناہ کو ذہن یاد کر کے، ہاں جی، استغفر اللہ استغفر اللہ ایسے پڑھتے جائیں گے تو یہ تو توبۃ الکذابین ہے، حضرت علی نے فرمایا تھا. یاد کر کے آپ کو پتا ہو کہ یہ میں نے گناہ کیا تھا، اللہ اس کو اسے مجھے معاف کر دے. صرف استغفار کی تسبیح نہیں پڑھنی، آپ نے سوچ کے کرنا. نہیں تو دل کرے کہ میں درود پاک پڑھتی ہوں تو درود پاک پڑھتی رہے، کوئی بات نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہمارا عام طور سے جو رویہ نظر آتا ہے نا، اس کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی خوبصورت ہمیں حدیث میں فرمایا کہ جو اپنے غلام پر بہتان لگائے. آج ہماری کوئی گولڈ کی چیز گم جاتی ہے یا گھر میں سے کچھ اس طرح کا معاملہ، کوئی نقصان ہو جاتا ہے، تو ہم اپنے ملازموں کو فوراً دوش دے دیتے ہیں. آپ نے فرمایا جو اپنے غلام پر بہتان لگائے حالانکہ وہ بے گناہ ہو تو قیامت کے دن وہ اپنے مالک کی پیٹھ پر کوڑے لگائے گا. اس لیے کبھی کسی کے اوپر بہتان نہیں لگانا چاہیے، ایون کہ اگر وہ آپ کا غلام ہی کیوں نہ ہو. غلام وہ ہوتے ہیں جن کو اجرت نہیں دیتے ہم، ملازم نہیں ہوتے غلام. غلام وہ ہوتے ہیں جو بغیر پیسوں کے آپ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ اس پر بھی الزام نہیں لگا سکتے، بہتان نہیں لگا سکتے. تو جو ہمارے گھروں میں ملازم کام کرتے ہیں اجرت پر، وہ تو ایک جیتی جاگتی ایک حیثیت رکھتے ہیں اپنی پوری، تو اس کے اوپر اگر ہم الزام لگا دیں گے تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا. تو جب تک یقین نہ ہو کبھی نہیں بولنا چاہیے. شک کی بنیاد پر شک ظاہر کیا جا سکتا ہے، لیکن حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ فلانی نے ہی کیا ہوگا یا فلانے نے ہی یہ بات کی ہوگی. ٹھیک ہے نا. وہ تو یہ ہے بہتان لگانا تو یہ اسی نے کیا ہے، مجھے پتا ہے یہ اسی نے کیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہاں پر بہتان لگانے کو کبیرہ گناہ سے وہ تعبیر کیا گیا اور بتایا گیا. اور پھر کہا گیا کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل آپ پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت آپ کی شامل حال نہ ہوتی، لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، البتہ ارادہ کر لیا تھا ایک گروہ نے ان میں سے، أَن يُضِلُّوكَ، یہ کہ وہ آپ کو گمراہ کر دیں. سمجھ آیا؟ اسی واقعے کی طرف نشاندہی ہے کہ اللہ کا فضل، اس کی رحمت تھی نا کہ یہ آیات نازل ہو گئی. نہیں تو ایک گروہ نے تو آپ کو گمراہ کرنے کا ارادہ کر ہی لیا تھا. وہ جو انصار قبیلے کے لوگ آئے تھے، وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور نہیں وہ گمراہ کرتے مگر اپنے آپ کو ہی، اپنی جانوں کو ہی. وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ، اور آپ کو وہ کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے. اگر وہ گمراہی کر رہے ہیں، اگر وہ کسی پر الزام لگا رہے ہیں، اگر وہ کسی کو غلط طرف ڈائریکٹ کر رہے ہیں اپنی چرب زبانی سے یا کچھ ایسی مثالیں یا گواہ پیش کر کے، تو وہ اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، آپ کا وہ کوئی نقصان نہیں کر رہے. مومن نے تو وہی کرنا ہے جو اس کو حقیقت نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں بیسیکلی پیغام کس کو ہے؟ ان لوگوں کو کہ جن کو پتہ ہے حقیقت کیا ہے اور وہ پھر بھی غلط طرف جاتے ہیں. یعنی وکیل کو ساری ڈیٹیل پتہ ہوتی ہے، فیصلہ تو جج نے کرنا ہے نا. تو پیغام کس کے لیے؟ یہ اصل میں وکیل کے لیے پیغام، جو کسی کی طرف سے نمائندہ بن کے کیس لڑنے کے لیے آتا ہے. نہیں، ہر جگہ نہیں ہوتا ایسے، ہر جگہ نہیں ہوتا ایسے. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور نازل کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر ایک الکتاب اور حکمت، وَعَلَّمَكَ، اور آپ کو سکھایا ہے مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، وہ چیز جس کو آپ جانتے نہیں تھے. یعنی اللہ نے آپ کے اوپر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور آپ وہ چیز جس کو نہیں جانتے تھے اللہ نے وہ بھی آپ کو سکھایا ہے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا فضل آپ کے اوپر بہت زیادہ. اللہ کا فضل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت کے اوپر بہت زیادہ تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار چیزوں میں فضیلت ہم کو نظر آتی ہے جو اللہ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا فضل ہی آپ کے اوپر بہت زیادہ ہے. ہم دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے انبیاء سے بہت زیادہ ممتاز بنایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو مجھے دی گئی اور کسی اور دوسرے نبی کو نہیں دی گئی. ایک تو وہ ہے کہ ایک ماہ کی مسافت سے دشمن پر میرا روب طاری ہو جاتا ہے. دوسرا آپ نے فرمایا کہ ساری زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ بنا دیا گیا. تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال غنیمت کو میری امت کے لیے حلال کیا گیا.
چوتھا آپ نے فرمایا کہ مجھے شفاعت کبریٰ کا اختیار دیا گیا. اور پانچواں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے انبیاء کو ان کی ایک خاص قوم کے خطے کے لیے بھیجا جاتا تھا, مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا. سبحان اللہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 5 چیزوں کے حوالے سے دوسرے تمام انبیاء کے اوپر فضیلت اور فوقیت حاصل ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں تو واقعی اللہ تعالیٰ کا بھی انداز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ہی مختلف نظر آتا ہے کہ باقی تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یاسین یا ابراہیم یا موسیٰ یا عیسیٰ یا زکریا کہہ کر مخاطب کرتے ہیں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی یا محمد یا احمد کہہ کے مخاطب نہیں کیا, بلکہ یا ایھا النبی یا ایھا الرسول کہہ کے مخاطب کرتے ہیں. یاسین, طٰہٰ, یا ایھا المدثر, یا ایھا المزمل, اس طرح کہہ کر مخاطب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو جب عطاب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ رہا ہے یا ناراضگی بھی اللہ تعالیٰ کی ہو رہی ہے, تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو محبت سے ہی پکار رہے ہیں کہ عفا اللہ عنک لما زدت. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا. وہ جب جیسے وہ جو جنگ بدر میں جو غلط فیصلہ ہو گیا تھا جنگ احد میں, نہیں جنگ بدر کے مقتولین سے جو غلط فیصلہ ہو گیا تھا, تو ان کے جو قیدیوں کے بارے میں جو غلط فیصلہ ہوا تھا کہ ان کو قتل نہ کریں بلکہ ان کو فدیہ لے لیں, تو اللہ تعالیٰ نے بڑے پیار محبت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کر دیا تھا. اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو قسمیں کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یاسین والقرآن العظیم انک لمن المرسلین, کہ یاسین قرآن پاک کی قسم کی بے شک آپ البتہ رسولوں میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے لعمرک کہ آپ کے عمر کی قسم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے فرما رہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ہے نا ھذا البلد الامین, اللہ تعالیٰ جب اس میں فرماتے ہیں کہ اس شہر مکہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ, کہ اللہ تعالیٰ ستارے کی قسم کھاتے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں وَمَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ, کہ یہ تمہارا جو صاحب ہے یہ بہکا ہوا یا مجنون نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں اور فطرت الوحی کا موقع آیا ہے, تو اللہ تعالیٰ ایک اور مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرما رہے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. تو اللہ تعالیٰ باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے جو ہے وہ نظر آتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو آپ تورات میں, زبور میں, انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے ہر طرف جو ہے وہ ہمیں بھرے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں باقی انبیاء کے ساتھ ہم معاملات دیکھیں تو معراج میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کراتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں, تو کیا ہوا, بیت المقدس جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پر امام الانبیاء کا درجہ دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کروائی اور آپ سید الانبیاء امام الانبیاء بنا دیے گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور رویہ اپناتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ دیکھیں ابراہیم خلیل اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, اسماعیل ذبیح اللہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے, حبیب اللہ, اللہ کے حبیب بنا دیے گئے. اور جو حبیب بنانے کے ساتھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رویہ اللہ تعالیٰ کا نظر آ رہا ہے کہ جب وہ آئی نا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ الذِّكْرَ علم کا جو آیت نازل ہوئی, کیا ہے یہ, ہاں جی, علم نشرہ, سورہ نشرہ جو نازل ہوئی, علم نشرہ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ رفعنا لک ذکر کیا ہے, تو اللہ کے نبی خاموش. حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یہ رفعنا لک ذکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی اے نبی میں آپ کا ذکر ہوگا, میرا ذکر ہوگا, اے نبی اس کے ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا. یہ ہے کہ آپ کے ذکر کا آویزہ بلند کر دیا کہ جب اللہ کا ذکر ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ساتھ ہوگا, لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہی محمد الرسول اللہ
ہوتا ہے, نہیں تو لا الہ کا کلمہ مکمل نہیں ہوتا ہے کہ نہیں. اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار جگہوں پہ کہا آمنو باللہ و رسولہ, اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لاؤ, تومنو باللہ و رسولہ ومن یؤمن باللہ و رسولہ ومن یعص اللہ و رسولہ ذالک بان کفروا باللہ و رسولہ ومن یشاقق اللہ ورسولہ براءۃ من اللہ ورسولہ اذان من اللہ ورسولہ. یعنی اللہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہر جگہ ہر موقع پر ہمیں قرآن میں بھی نظر آتا ہے. ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نافرمانی کی جائے, اللہ اور اس کے رسول کی انکار کیا جائے یا ان کی مخالفت پہ اترا جائے یا ان کو پکارا جائے, جس طرح بھی ہے اللہ اور اس کے رسول, اللہ اور اس کا رسول, اللہ اور اس کے رسول, ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا. تو جب اللہ نے اپنے نبی اور حبیب خدا کے ساتھ اتنا خوبصورت معاملہ کیا, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ان سے منسلک دوسری چیزوں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ فضل نہیں کیا ہوگا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اتنی فضیلتیں ملی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسلک تمام چیزوں کو اسی طرح فضیلت دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور ہم دیکھیں تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا اور ان کو یہ وحی نازل ہوئی, تو وہ غار حرا تھی اور اس میں رمضان المبارک کا مہینہ تھا. تو رمضان کا وہ مہینہ کی وہ جو رات جب لیلۃ القدر کی رات جس میں قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارا گیا, وہ لیلۃ القدر کی 1000 مہینوں سے بہترین رات بن گئی. وہ مہینہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا, وہ مہینہ کیا بن گیا؟ وہ مہینہ رمضان المبارک بن گیا. وہ شہر جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے وہ وادی ام القریٰ بن گئی, وادیوں کی ماں بن گئی. وہ صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک تھے ان کو کہہ دیا گیا اصحابی کالنجوم, اور وہ امت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے, اس امت کو کہہ دیا گیا کنتم خیر امت, تم بہترین امت ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک جعلناکم امۃ وسطا, میں نے تمہیں امت سے وسط بہترین امت بنائے. تو میں اور آپ بھی اللہ کے اس نبی کے ساتھ منسلک ہونے کے ساتھ ساتھ امت محمدی کے افراد ہونے کے ساتھ ہم کیا بن گئے؟ بہترین امت بن گئے, بہترین وسطن امت بن گئے. اور ہم یہ وہ امتی ہیں جن کو آپ اگر ہم دیکھیں تو بہترین امت ہونے کے ساتھ اللہ ریوارڈ کون کون سے دے رہے ہیں. پہلا ریوارڈ تو یہ ہے کہ جب قیامت میں جب ہم جمع ہوں گے تو حشر کے دن سب سے پہلے حساب کتاب امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو ان کے وضو کے اعضاء کے چمکنے سے پہچانیں گے. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پلائیں گے. جنت میں 2/3 امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد ہوں گے. سبحان اللہ. ہم وہ امتی ہیں کہ جن کا تذکرہ قرآن پاک میں اس طرح آیا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے مغضوب اور ضالین کہہ کر اہل کتاب کو, یہود اور نصارہ کو مخاطب کیا, ہمیں اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنو کہہ کے مخاطب کیا. سبحان اللہ. کہیں ہماری برائیوں کا تذکرہ نہیں آیا بلکہ ایمان لانے والوں کا تذکرہ کیا گیا. تو ہمیں بھی اپنی اس فضیلت کو محسوس کرنا چاہیے اور امت محمدی کے فرد ہو کر اپنا کردار سمجھنے کی اور اس کردار کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. نہ کہ بس یہ تکیہ لگا کے بیٹھ جائیں کہ بس میں تو امت محمدی کی فرد ہوں تو بس میں امتی کہتے جو ہے وہ جنت میں چلی جاؤں گی. ایسا نہیں ہوگا. نتیجے کا دار و مدار ایمان کے بعد عمل الصالحات کی بنیاد پر ہوگا. جو جتنا ایمان کے بعد عمل الصالحات میں ہوگا انشاءاللہ اسی کو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی پہنچے گی. ایسے نہیں ہے کہ اگر ہم بس وہی کرتے چلے جائیں اور اس کے بعد ہمارا معاملہ نہ ہو اور اعمال صالحہ کا معاملہ نہ ہو. آپ دیکھیں نبی دوسرے جو انبیاء ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے جو انبیاء ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کر رہے ہیں, وہ خوش کرنے کے لیے جا رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب کوہ طور پر بلایا تو وہ پہنچے. اجلت الیک ربی لترضی, اللہ میں اس لیے جلدی آ گیا, 10 دن پہلے پہنچ گئے تھے نا, تو اللہ نے پوچھا کہ تو جلدی کیوں آ گیا, تو کہنے لگے اجلت الیک ربی لترضی, اللہ میں نے جلدی اس لیے کی کہ تجھے راضی کر لوں. تو یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ راضی کر رہے ہیں.
اور اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یا آپ کو آپ کا رب اتنا قریب دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، کہ اس دن جس دن سب اٹھائے جائیں گے اس دن تو مجھے رسوا نہ کرنا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یَوْمَئِذٍ لَا تَحْزَنْ لَهُ لَا نبی، کہ اس دن اے نبی آپ کے لیے کوئی رسوائی نہیں ہوگی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا بہترین معاملہ ہے تو یہ نہ ہو کہ ہم وہ لوگ بن جائیں کہ جن کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ گواہی دینے والے بن جائیں. جو قرآن میں آتا ہے کہ قال الرسول، کہ رسول یہ کہے گا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے؟ یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یہ میری جو قوم ہے اس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، ترک کر دیا تھا. اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن سرخرو فرمائے، اس دن ہمیں ایسا بنائے کہ انبیاء بھی ہم پر رشک کر رہے ہیں کہ یہ وہ میری امتی ہے جو واقعی امتی ہونے کا حق ادا کر کے آئی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال سے، اپنے اتنے ایمان سے اور اپنے یقین سے جو ہے اب بہترین اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما کے اللہ ایسے اعمال کرنا نصیب فرمائے کہ ہم قیامت کے دن سرخرو ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کسی نبی پر فوقیت نہ دو. یعنی اتنا بڑا ایمان ہے اور عاجزی دیکھیں کتنی ہے کہ مجھے کسی نبی پر فوقیت نہ دو. ہر نبی کے لیے ایک دعا ہے جو ضرور قبول ہوگی، اور میں نے اپنی وہ دعا اپنی امت کے ہر اس شخص کے لیے رکھی ہے جو اس حال میں مرا کہ اس نے شرک نہیں کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعا کو محفوظ کر کے ہر اس شخص کے لیے رکھا ہے جو شرک نہیں کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ جو اس حال میں مرا کہ اس کو لا الہ الا اللہ پر یقین ہے وہ جنت میں جائے گا. اللہ ہمیں لا الہ الا اللہ پر یہ کامل ایمان اور یقین عطا فرما دے. اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید جو ہے نا احکامات کی جو ہے وہ نازل کر رہے ہیں، اور آگے سرگوشی سے منع کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ وہ وقت ہے جب سورہ نساء نازل ہوئی تھی. کون سا وقت تھا؟ جب غزوہ احد ہو چکی تھی اور گھر گھر میں جو ہے وہ یتیم بچے بھی تھے، بیوائیں بھی تھیں، اور کتنے لوگ جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے. تو 70 صحابہ کرام کی شہادت ہوئی تھی نا. اب اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ ٹھیک ہے اب تھوڑے دن کا سوگ ہے یہ بنا لو، یا ساری چیزیں چھوڑ کے بیٹھ جاؤ، اب کوئی زندگی تمہاری اب رک جائے گی، بس ٹھیک ہے اب تم نہ تمہارا پرسان حال ہے کوئی، نہ تمہارے بچوں کے اوپر کوئی چھت والا ہے، تو بس ٹھیک ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ فوراً کیا کر رہے ہیں؟ یہ سورہ نساء نازل کر رہے ہیں، اور ایک کے بعد دوسری چیز کی ٹریننگ کی جا رہی ہے. ہم نے کہاں کتنے احکامات سورہ نساء میں پڑھ لیے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک چیز، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں بتائی ہے. معاشرت کیسے کرنی ہے، سیاست کیسے کرنی ہے، حکمران کیسے منتخب کرنا ہے، گھر کے جھگڑے ہو جائیں گے تو کیا کرنا ہے، کتنے وراثت کے احکامات ہم نے پڑھے، شادی بیاہ کے احکامات ہم نے، طریقے، تمام چیزیں ہم نے اس کے اندر پڑھ لی ہیں. اور اب یہاں وکیلوں کے اوپر بھی جو پیغام دیا جا رہا ہے وہ بھی ہم پڑھ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اگلا جو حکم ہے وہ اللہ تعالیٰ محفل کے آداب اور ایٹیکیٹس اور مینرز سکھا رہے ہیں. کیا حکم اور کیا پیغام ہمیں اس یہاں سے مل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں موڈ سوئنگز نہیں چلتے. آج ہماری زندگی کے حالات میں اتار چڑھاؤ آتا ہے تو سب سے پہلے تو یہ قرآن جاتا ہے، نمازیں جاتی، دین کے کام سب سے پہلے جاتے ہے کہ نہیں؟ مسلسل تربیت، مسلسل ٹریننگ ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ کو حالات پر غالب نہ کرنا، حالات کو مجھ پر غالب نہ کرنا، بلکہ مجھ کو حالات پر غالب کرنا. اللہ یہ جو حالات جو آس پاس کے سراؤنڈنگز ہیں ان کو مجھ پر غالب نہ کرنا، بلکہ مجھے حالات پر غالب رکھنا کہ میں حالات جیسے مرضی ہوں میں اپنے اعصاب کو کنٹرول میں رکھوں اور میں اصل کے اوپر قائم رہوں جو اللہ تعالیٰ مجھے حکم دیتا ہے. اللہ ہمیں غیر اہم سے اہم کی طرف مائل کر دے. اللہ ہماری اولادوں کو بھی غیر اہم سے اہم کی طرف مائل کر دے.
اللہ حالات کو ہماری اولادوں پر بھی غالب نہ کرنا، بلکہ ان کو اس قابل بنانا کہ وہ حالات کے اوپر غالب ہونے والے بن جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ طریقہ، پیغام، اصول مجھے اور آپ کو دیا جا رہا ہے۔ یہ چھوٹی سی بات ہے محفل کے ایٹیکیٹس اور مینرز، ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں، کیونکہ سکھائے اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ ہمارے دین کی بنیاد محبت پر ہے، اخوت اور بھائی چارے پر ہے۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے ہمیں وہ حکم دے رہے ہیں جو اخوت بھائی چارے کی بنیاد کو توڑتا ہے، تعلقات میں بگاڑ آتا ہے جس کی وجہ سے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں لا خیر فی کثیر من نجواہم، نہیں ہے بھلائی اکثر سرگوشیوں میں ان کی، یعنی اکثر سرگوشیوں میں ان کی بھلائی نہیں ہوتی، سرگوشی میں بھلائی نہیں ہوتی۔ سرگوشی، کانا پھوسی کرنا، کانوں میں بات کرنا محفل میں بیٹھ کر، اللہ نے کہا ہے محفلوں میں جب تم بیٹھو گے تو وہ جو کانوں میں وسپر کرو گے، وہ جو کانا پھوسیوں کے معاملات کرو گے، یا ایسی زبان میں بات کرو گے کہ دو لوگوں کو تو سمجھ آ رہا ہے لیکن باقی محفل میں کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ بھی اسی زمرے میں آتی ہے چیز۔ یعنی ایک ایسی محفل میں جہاں پر دو لوگ آپس میں بات کریں گے اور باقیوں کو وہ بات نہیں سمجھ میں آئے گی، یا کانوں میں بات کریں گے تو دوسرے کیا سوچیں گے؟ سب سے پہلے تو وہ یہ سوچیں گے کہ میرے بارے میں کوئی بات کر رہی ہوگی، شیطان ہے نا بیٹھا ہوا، تو سب سے پہلے یہی کہے گا کہ اگر ایسی بات ہوتی کہ مجھے بھی اس میں شامل کر لیتے، اگر نہیں کیا تو دیٹ مینس میرے خلاف کوئی بات ہے۔ اور اگر وہ یہ بھی نہیں سوچتی تو وہ کیا سوچے گی؟ یہ دونوں آپس میں زیادہ قریب ہیں، مجھے انہوں نے اس قابل نہیں سمجھا کہ میرے سامنے اس طرح کی بات کریں، ہے کہ نہیں؟ اگر آپ اس طرح کی بدگمانی نہیں لائیں گے تو کم سے کم اتنا ضرور سوچیں گے کہ مجھے انہوں نے آؤٹ کر دیا ہے، مجھے اس قابل نہیں سمجھتے کہ میرے سامنے اس طرح کی اونچی آواز میں وہ بات کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 3 مرتبہ یہ سرگوشیوں سے منع کیا ہے، 3 مرتبہ، یہ قرآن کا لا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اکثر سرگوشیوں میں کوئی بھلائی کی اور خیر کی بات نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے کچھ سرگوشیوں میں بھلائی اور خیر کی بات بھی ہو سکتی ہوگی۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اللہ، سوائے اس کے کہ من امرا بصدقۃ، جو حکم دے رہا ہے صدقے کا، او معروف، یا کسی بھلی بات کا، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کا۔ یعنی 3 کام کیے جا سکتے ہیں سرگوشی میں۔ ایک کیا؟ صدقے کے لیے تلقین کرنا، کسی نیک کام کی تلقین کرنا، یا 2 لوگوں کے درمیان لڑائی اگر ہوئی بھی ہو یا لوگوں کے درمیان لڑائی ہے تو اس میں سے اصلاح کروا دی جائے۔ اس صرف ان کاموں کے لیے سرگوشی کی اجازت ہے ہمارے دین میں، کہ کسی کی اصلاح کروانی ہے تو کسی کی اصلاح کروانا تو اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کے لیے تو وہ جھوٹ کی بھی اجازت دے دی گئی ہے۔ یعنی دین کے 2 ایسے کام جو قرآن میں بھی منع ہے، حدیث میں بھی منع ہے، سرگوشی کرنا یا جھوٹ بولنا۔ کسی کے درمیان اصلاح کروانی ہو تو جھوٹ بھی بولنے کی اجازت ہے اور سرگوشی بھی کرنے کی اجازت ہے۔ سبحان اللہ، دیکھ رہے ہیں آپ، کیونکہ ہمارا دین محبتوں کو پھیلانے کا دین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں کسی ایک ایسے کام کی خبر دوں جو نماز اور روزے سے زیادہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا 2 لوٹے ہوئے لوگوں کے درمیان اصلاح کر دینا، صلح کروا دینا، اور 2 لوگوں میں لڑائی ڈلوا دینا، یہ تو مونڈ دینے والا عمل ہے۔ پھر آپ نے فرمایا یہ بالوں کو نہیں مونڈتا، یہ دین کو مونڈ دیتا ہے۔ یعنی کسی کے درمیان لڑائی کروا دینا سے دین ہی مونڈ دیا آپ نے اپنا۔ تو اگر آپ سرگوشی کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے 2 لوگوں کے درمیان لڑائی ہو جائے کہ تم نے مجھے اس قابل نہیں سمجھا، تم میرے خلاف ہی کوئی بات کر رہی ہو تو لڑائی ہو جائے گی، تو کیا ہوا؟ اس سرگوشی کی وجہ سے آپ کا دین ہی مونڈا گیا۔ یا 2 لوگوں کے درمیان لڑائی کروا دینا دین کو مونڈ دینے والا عمل ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ سرگوشی سے ہمیشہ اجتناب کرنا ہے۔ آپ نے کسی سے کوئی ضروری بات کرنی ہے تو آپ اس کو اشارتاً باہر بلا لیجئے اور پھر بات کر لیجئے۔
لیکن محفل میں جا کے محفل میں لوگوں کے درمیان میں کان میں بات کرنا اس کی اجازت نہیں ہے. ہاں 2-3 باتیں ہیں جن پر اجازت دی گئی ہے. ایک تو یہ کہ جیسے ایک محفل ہے, سب آ کے بیٹھے ہیں, اب میرے ایک عورت کسی عورت کو بتاتی ہے کہ دیکھو یہ 2 بہنیں جو ہے نا کی لڑائی ہوئی ہے, میں ابھی جا کے ایسے بات کہوں گی تو تم نے پہلے سے پلاننگ کر لیں کہ یہ 2 بہنیں لڑی ہوئی ہیں, یہ دونوں آئیں گی محفل میں, تو ہم نے ان کی دوستی کروانی ہے, صلح کروانی ہے. تو اب وہ ایک بہن دوسری بہن کے کان میں جا کے کہے کہ خیر اور تلقین کی بات کرے کہ چلو اشارہ کرے کہ چلو آ جاؤ بات کرنے کے لیے. ایک تو یہ کہ معروف کے لیے بات کریں, اچھی بات کے لیے کریں, ٹھیک ہے. یا یہ کہ کسی کے لیے صدقہ دینے کے لیے کہ 2 بہنیں 4 مطلب اتنی ساری خواتین بیٹھی ہیں اور اس میں ایک بہن دوسری بہن کو یہ سمجھا رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ دیکھو فلاں والی جو بہن آ کے بیٹھی ہے اس کو اس کام کے لیے فلاں چیز کے لیے پیسے کی ضرورت ہے, اس کی کچھ مجبوری ہے, تو اگر تم صدقہ دینا چاہتی ہو تو میں تو دینے جا رہی ہوں, تو تم بھی دے دو اس کے لیے. سمجھ آئے؟ یعنی کوئی بھلائی کے کام کے لیے اگر فلانی جو ہے وہ مانگ رہی تھی فلاں کام کے لیے مسجد بنوا رہی ہے یا مدرسے کے لیے اس نے قرآن رکھوانے ہیں یا کوئی بھی ایسا اچھا کام ہے, تو آپ اگر اپنی ساتھ والی کو یا کسی بہن کو یہ بات تلقین کرتی ہیں صدقے کرنے کے لیے تو اس کی بھی اجازت ہے. صرف بھلائی کے کام کے لیے, صدقے کے لیے یا پھر صلح کروانے کے لیے, اس کے علاوہ سرگوشی کی اجازت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ, اور جو کوئی ایسا کرے گا ابتغاء مرضات اللہ, اللہ کی رضامندی کو تلاش کرنے کے لیے, تو فسوف نؤتیہ اجرا عظیما, تو ان قریب ہم دیں گے اس کو اجر عظیم. تو اللہ کو ہر بات کا علم ہے کہ کون سا معاملہ کس وجہ سے کیا جا رہا ہے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ, اور جو کوئی مخالفت کرتا ہے رسول کی, مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ, بعد اس کے کہ جبکہ ہدایت اس کے آگے واضح کر دی گئی ہے, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اور اتباع کرے مومنین کے علاوہ دوسرے راستے کی, یعنی ہدایت واضح ہونے کے باوجود وہ کسی اور راستے کی اتباع کرتا ہے, مومنین کے راستے کے علاوہ کسی دوسرے راستے کی, نولیہ, تو ہم اس کو پھیر دیں گے, ما تولا, جس کی طرف وہ پھرا ہے, ونصلہ جہنم, اور اس کو داخل کیا جائے گا جہنم کے اندر, وساءت مصیرا, اور برا ہے پلٹنے کی جگہ. یعنی اہل ایمان کی روش کے سوا اگر کسی اور روش پر چلے باوجود اس کے کہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہے, تو اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھرا ہے, اور اسے ہم جہنم میں چھونکیں گے جو بدترین جائے قرار ہے. اللہم لا تجعلنا منہم. ساری کی ساری راہیں اللہ نے ہمیں کھول کھول کر واضح کر دیا ہے کہ مومنین کے راستے کون سے ہیں اور جہنم میں جانے والوں کے یا منافقین یا کافرین کے راستے کون سے ہیں. ان اللہ, بے شک اللہ, لا یغفر, نہیں وہ بخشے گا, ان یشرک بہ, یہ کہ وہ اس کے شریک کیا جائے ساتھ اس کے, یعنی اللہ صرف شرک کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک بنایا جائے, وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ, اور اس کے علاوہ سب کچھ جو ہے اللہ معاف کر سکتا ہے جس کے لیے چاہے, شرک کی بخشش نہیں. ابھی میں نے آپ کو حدیث بھی سنائی, اور جس نے اس بات پر یقین کیا کہ وہ لا الہ الا اللہ پر یقین تھا اور اس حال میں مرے گا, وہ جنت میں جائے گا. شرک نہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کو ضرور پہنچے گی, کیونکہ اللہ شرک کو بس معاف نہیں کرے گا, اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شفاعت کبریٰ کا معاملہ کریں گے تو شفاعت کبریٰ کیا ہے, جب سب جو لوگ جنت جہنم والے جا چکے ہیں تو جہنم میں جانے والے لوگوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے. اللہ کا حکم ہوگا, اللہ کا اذن آئے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آئے گا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت سے نکل کے اللہ تعالیٰ کے حضور آئیں گے اور اللہ تعالیٰ سے التجا کریں گے, سجدے میں چلے جائیں گے, اور اللہ تعالیٰ ان کو تسبیح کرنا سکھائیں گے, ایسی تسبیح جیسے اس کے پہلے کبھی نہیں کسی نے کی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جا کے اس تسبیح کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا سر اٹھاؤ اور مانگو کیا مانگتے ہو, تو اللہ تبارک تعالیٰ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یا ربی امتی امتی, اے میرے رب میری امت.
میری امت. یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے جو فکر مند کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان امتیوں کو جو جہنم میں اپنا عذاب برداشت کر چکے ہوں گے, اور آتا ہے احقابا یعنی 80 سال, more than 80 years تک وہ جہنم کا عذاب وہ برداشت کر چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے اب وہ ریکویسٹ کریں گے, سفارش کریں گے کہ یا ربی امتی امتی, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک لپ بھریں گے اور اس لپ کو بھر کے جہنم میں سے ان لوگوں کو نکال لیں گے جو اپنا عذاب بھگت چکے ہوں گے. امت محمدی کے وہ افراد جو اب اپنا عذاب بھگت چکے ہیں, پہلی سفارش کے بعد ان کو نکال کے نہر حیات میں انہیں ڈالا جائے گا, اور اس میں پھر ان کے تمام جسم جو ہے وہ جو گل سڑ چکے تھے وہ اگ آئیں گے, صحیح ہو جائیں گے. صرف ان کے چہروں کے اوپر ایک نشان رہ جائے گا جس سے وہ جہنمی کہہ کر پکارے جائیں گے. جنت میں ڈالنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دے گا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر چلے جائیں گے اس میں سجدے میں, اور اللہ کی تسبیح بیان کریں گے, اور پھر اللہ کا حکم ہوگا سر اٹھاؤ اور مانگو کیا مانگتے ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمائیں گے یا ربی امتی امتی. اللہ تعالیٰ پھر اسی طرح سے ان امتیوں کو جو اب مزید عذاب جو ہے وہ بھگت چکے ہوں گے, اللہ تعالیٰ ان کو سب کو نکال کے اسی طرح جنت میں بھیجیں گے نہر حیات میں ڈالنے کے بعد. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسری مرتبہ پھر چلے جائیں گے اور اپنے امتیوں کی بخشش کروائیں گے. جب چوتھی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سجدے میں چلے جائیں گے اور اپنا سر اٹھائیں گے اور امتی امتی کہیں گے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے حبیب اب میں کسی کو نہیں نکالوں گا, کیونکہ اب جہنم میں صرف وہ لوگ ہیں جو شرک کرتے تھے. اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ ہمیں شرک کی پہچان بھی عطا فرمائے, شرک سے بچنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے. اور اگر کہیں ہماری زندگی میں ہم سے شرک کے کوئی معاملات ہو چکے ہوں, جو کہ شرک سے بچو نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شرک ایسے انسان کے اندر آتا ہے کہ جیسے کالے سیاہ رات میں کالے سیاہ پتھر پہ کالی سیاہ چونٹی جب چل رہی ہوتی ہے تو اس کے چلنے سے جو لکیریں بن رہی ہوتی ہیں نا مٹی پر, وہ نظر نہیں آتی. تو اس طرح شرک ایسے انسان کے اندر آتا ہے. تو اگر ایسا بھی ہم سے کبھی کوئی شرک ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سے وہ شرک, ہم اس سے معافی مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے معاف فرما کے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں ہم سب کو ڈھانپ لینا. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ جو شرک کرتا ہے وہ اصل میں کر کیا رہا ہوتا ہے. جب وہ شرک کرتا ہے تو وہ کر کیا رہا ہوتا ہے. شرک میں کیا ہوتا ہے بیسیکلی, اللہ کے ساتھ, اللہ کے لیول پر, اس کی ذات میں, صفات میں, اختیارات میں یا عبادات میں کسی اور کو لے کے آ جایا جائے. احکامات میں حاجت روائی کرنے کے لیے, مشکل کشائی کرنے کے لیے یا اس کی اطاعت کرنے کے لیے اگر اس کو پکارا جائے یا اس سے مانگا جائے کسی اللہ کے علاوہ کسی اور سے بھی, تو وہ کیا ہے, شرک ہے. پھر شرک کی ذات کیا ہے کہ فزیکلی کسی کو لے کے آیا جائے, اللہ کے ساتھ فزیکلی کسی کو ملا لیا جائے. جیسے کہ بت پرستی, یہ بھی دیو تھا, انبیاء کو بھی دے دیا درجہ, پھر تو جھولی میری یا محمد, صحیح ہے نا, یا علی مدد, یا غوث اعظم مدد, ٹھیک ہے نا. یا پھر درختوں کو پوجا جاتا ہے, یا پھر فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا کے ان سے مانگا جاتا ہے, یا پھر نظریں نیازیں چڑھاوے جو ہے وہ قبروں پر پیروں کو بنا دیا جاتا ہے, وہاں چڑھایا جاتا ہے, ان کو خوش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. جھاڑو چڑھاتے ہیں, دیگے چڑھاتے ہیں, کرتے ہیں کہ نہیں, ان کو پکارا جاتا ہے کہ آپ ہماری مدد کر دیں. اس کے علاوہ جو ہے سورج, چاند, ستارہ, ان کو بھی پوجا جاتا تھا اور ابھی بھی پوجا جاتا ہے. پھر وہ بندر کو پوجتے ہیں, پھر گاؤں ماتا کو پوجتے ہیں, درختوں کو پوجتے ہیں, پتھروں کو پوجتے ہیں, کرتے ہیں نا. تو یہ سب کیا ہے, یہ سب شرک ذات کے ساتھ مان لی جائے. صفات کیا ہے کہ آپ ان کو ہی داتا سمجھ لیں, آپ ان کو ہی مشکل کشا سمجھ لیں, آپ ان کو ہی رازق سمجھ لیں, ان کو ہی خالق سمجھ لیں. سمجھ آ گئی, انہی کو شافی سمجھ لیں. آپ مختلف چیزوں کے لیے اپنی نظریں نیازیں چڑھاوے نذرانے آپ ان کو پیش کریں کہ ہمیں بچہ مل جائے, ہمیں کاروبار میں برکت ہو جائے,
ہمیں بیوی مل جائے, ہمیں شوہر مل جائے. سمجھ آئی؟ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ شرک فی الاختیارات, شرک فی الصفات. المعز تو اللہ ہے, عزت تو اللہ دیتا ہے. جب باس کو خوش کیا جائے اور خوش کرنے کے لیے ہر غیر اور جائز ناجائز چیز کو کر لیا جائے صرف اس لیے کہ میرا باس خوش ہو جائے, کہ میری ترقی ہو جائے گی, تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے. باس رازق نہیں ہے, رازق تو اللہ ہے. اللہ کے احکامات کے علاوہ آپ ناجائز طریقوں سے اپنی ڈریسنگ بنائیں, اپنے فیشن ایجاد کریں اور سب اپنا توتی بلوائیں اور آپ کی پوری واہ اور سے ہو, اور آپ جتنا واہیات ڈریس بنائیں گے اور جتنے زیادہ فیشن شوز کر کے آپ بہت بڑے ڈیزائنر بن جائیں گے صرف اس لیے کہ عزت آپ کو مل جائے گی اور آپ کو بہت زیادہ رزق مل جائے گا, اور آپ کس کو خوش کر رہے ہوں گے؟ ساری دنیا کو خوش کر رہے ہیں, شیطانی ایجنٹ اور چیلوں کو خوش کر رہے ہیں, اللہ کو تو نہیں کر رہے. تو دوسروں کو خوش کرنے کے لیے آپ کا جو بھی عمل ہو رہا ہے, پھر وہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ بھی شرک کے زمرے میں آنے والی بات ہے, کیونکہ اختیارات صرف تو اللہ کے پاس ہے, کسی اور کے پاس تو نہیں ہے عزت کے یا رزق کے. اسی طرح سے عبادت بھی اگر ہم کریں گے, اور عبادت کے کوئی بھی طریقے, حکم کی اطاعت جو بھی کی جائے گی, اللہ فرماتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ان سے کہہ دو میری تمام مراسم عبودیت, صلات کیا ہے؟ تمام کی تمام نمازیں, یعنی جتنے بھی مراسم عبودیت ہیں, وہ نسکی, اور جو میری قربانیاں ہیں. تھکوں گی, تکلیفیں آئیں گی, لاسز سہوں گی, بزنس کاروبار میں سے نکل جاؤں گی, لوگوں کے تانے سے ہوں گی, یہ کیا ہے؟ قربانی دے رہا ہے نا انسان. تو یہ قربانیاں کس کے لیے ہیں؟ زندہ رہنا, جینا, مرنا سب کس کے لیے ہوگا؟ اللہ رب العالمین. اگر میں اپنی قربانیاں صرف اس لیے دے رہی ہوں کہ میرا میاں خوش ہو جائے, میری ساس خوش ہو جائے, اور میں تکلیفیں سہتی جاؤں, برداشت کرتی جاؤں کہ میری مجھے گھر میں جیسے نکالیں گے نہیں, میرا اتنا بڑا گھر ہے اور میں اس کی مالکن, میری ساس چلو 2 سال 4 سال بعد مر جائے گی, پھر یہ گھر میرا ہوگا, ٹھیک ہے ساس کو خوش کرتی رہوں. تو آپ ساس کو خوش کر رہے ہیں, اللہ کے لیے تو نہیں کر رہے. ہر چیز میں چاہے قربانی ہے, چاہے کام ہے, کس کے لیے ہوگا؟ اللہ رب العالمین کے, اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں. ٹھیک, تو اللہ تعالیٰ اب یہاں پہ ہمیں فرما رہے ہیں کہ وہ جب شرک کرتے ہیں تو وہ کس کو پکار رہے ہوتے ہیں؟ یدعون من دونہ الا اناسا. وہ شرک جب کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ کے علاوہ وہ تو اناسا, دیویوں کو پکار رہے ہوتے ہیں. وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا, اور وہ پکار رہے ہوتے ہیں شیطان نامراد کو, کیونکہ وہ تو اس کو خوش کر رہے ہیں. وہ دیوی دیوتاؤں کو, کون سے آج دیوی دیوتا ہمارے ہیں؟ ہم تو نہیں پتھر کے بت دیوی دیوتا کو مانتے. ہم کس کو بت مانتے ہیں؟ ہمارا کون دیوی دیوتا ہے؟ دنیا کی محبت, جس کے بت ہم نے پال رکھے ہیں, نفس جس کو ہم پوجتے ہیں. اللہ فرماتا ہے اَوَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ, تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو ہی اپنا خدا بنا لیا. جو مجھے دل میں آتا ہے, جو مجھے صحیح لگتا ہے, میں تو وہ کروں گی. مجھے نہیں سمجھ میں آتی یہ پرانے زمانے کی باتیں, اساطیر الاولین. آج کے دور میں یہ باتیں مجھے نہیں, میرے مائنڈ میں نہیں آتی ہے نا. تو کیا ہے, اللہ فرما رہا ہے یہ کس کو پکار رہے ہیں؟ یہ تو شیطان نامراد کو پکار رہے ہیں, یہ تو ان دیوی دیوتاؤں کو پکار رہے ہیں, یہ ان کو کی عبادت کرتے ہیں. اور واقعی میں ایسا ہی ہوتا ہے. خوش کس کو ہم کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم اللہ کے علاوہ باقی ساری چیزوں کو خود خوش کر رہے ہیں. اپنی اولاد کو بت بنایا ہوئے, ان کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتے. اپنے شوہروں کو بت بنایا ہوئے, ان کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی باتوں پر ان کو اللہ کو ناراض کر دیتے, اللہ کے احکامات پر. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اللہ تعالیٰ صاف فرما رہے ہیں کہ وہ تو دیوی دیوتاؤں کو پکارتے ہیں اور شیطان نامراد کو پکارتے ہیں. یہ شیطان نامراد یہ تو ایسا تھا کہ لعنہ اللہ, اللہ کی لعنت ہوئی تھی اس کے اوپر. کب لعنت ہوئی تھی اللہ کی اس کے اوپر؟ یس, جب اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا. سب کو معلوم ہے نا, اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا اور پھر فرمایا تھا کہ فسجدوا الا ابلیس, تو سب نے سجدہ کر لیا اور پھر الا ابلیس یعنی ابلیس نے نہیں کیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین, انکار کیا, تکبر کیا, اور اس نے کیا تکبر میں کہا تھا؟ انا خیر منہ, میں اس سے زیادہ بہتر ہوں.
اس نے اپنا دماغ استعمال کیا تھا, اپنے آپ کو زیادہ بہتر سمجھا تھا. یہ تھا اس کا وہ تکبر کہ اللہ کے حکم کی اطاعت سے اس نے انکار کیا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر کیا کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا, اس نے یہ اس کی وجہ اس نے بتائی تھی. اللہ نے اسے جب پوچھا تھا نا, ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک, قال کہ اللہ تجھے کس چیز نے منع کیا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ تو قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, میں اس سے بہتر ہوں, تو نے مجھے تو آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا. تو اللہ نے فرمایا قال فاہبط منہا, تو اس میں سے اتر جا, فما یکون لک ان تتکبر فیہا, تیرے لیے یہ نہیں ہے کہ تو تکبر کر کے اسی میں رہے, فخرج, یہاں سے نکل جا. تو اس نے آگے سے کہا قال, کہنے لگا انظرنی الی یوم یبعثون, آپ مجھے قیامت کے دن جب کہ سب اٹھائے جائیں گے اس وقت تک کے لیے مجھے مہلت دو. اللہ نے کہا قال انک من المنظرین, تجھے مہلت دی گئی ہے, تو انتظار کرنے والوں میں سے ہے, مہلت تجھے دے دی گئی ہے. تو اس نے آگے سے کہا فما قال فبما اغویتنی, کہ جس طرح سے مجھے بہکایا ہے, لاقعدن لهم صراطک المستقیم, میں اس سیدھے راستے پر جو کہ تیرا سیدھا راستہ جو تجھ تک جاتا ہے اس کے اوپر گھات لگا کے بیٹھوں گا. اس نے اللہ سے عہد کر لیا تھا اور اس نے کہا میں ضرور بے ضرور لاقعدن, میں ضرور گھات لگا کے بیٹھوں گا ان لوگوں کے لیے اس تیرے سیدھے راستے کے اوپر. پھر اس نے بتایا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم, پھر میں ان کے آگے سے آؤں گا, ان کے پیچھے سے حملے کرنے آؤں گا, وعن ایمانہم وعن شمائلہم, اور سیدھے ہاتھ سے آؤں گا اور الٹے ہاتھ سے ان کی طرف آؤں گا. ولا تجد اکثرہم شاکرین, اور اکثر ان میں سے تو شکر گزار نہیں پائے گا. شیطان نے اللہ کو بتا دیا تھا کہ میں ان 4 طریقوں سے ان کے پاس حملے کروں گا, ان لوگوں پر حملے کروں گا جو صراط مستقیم پر آ رہے ہوں گے, گھات لگا کے بیٹھوں گا. جو ویسے ہی بہکے ہوئے ادھر ادھر جا رہے ہیں ان کو تو میں, وہ ویسے ہی بہکے ہوئے, ان کو کیا کرنا ہے, وہ تو ویسے ہی شیاطین الانس بن چکے ہیں. لہٰذا گھات میں ان لوگوں کے لیے لگاؤں گا جو سیدھے راستے پر آ رہے ہوں گے, آگے پیچھے دائیں بائیں سے ان کو میں گمراہ کروں گا. اللہ کے وہ بندے جو شکر گزار نہیں ہوں گے وہ پھنس جائیں گے شیطان کے چالوں. اللہ ہمیں شکر گزار بنائے. اور اللہ نے یہ بھی کہا تھا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا قال ھذا صراط علی مستقیم, یہ میرا راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک آتا ہے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, جو میرے بندے ہوں گے نا ان پر تیرا زور نہیں چلے گا. اللہ ہمیں اپنا خالص بندہ بنائے, ہر کام خالصتاً اللہ کے لیے کرنا, شکر گزاری بھی اللہ کے لیے, تمام معاملات, تمام کام, عبادتیں بھی سب اللہ کے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جب یہ اس نے طریقے بتائے تو اللہ نے اس کو کیا کہا تھا, مذموم مدحورا ہے, تو یہاں سے نکل جا, اور تجھے اور میں سارے لوگ جو تیرا پیروی کریں گے نا میں جہنم سے میں ان کو بھر دوں گا. تو اب اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا وقال لأتخذن, البتہ میں ضرور بر ضرور لے لوں گا, پکڑ لوں گا. لام زبر لا, جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا نا لأقعدن, کہ لام زبر لا اور نون مشدد, یہ تاکید برائے تاکید کے لیے آتا ہے کہ ضرور بر ضرور کر کے رہوں گا. ایڈمنٹ ہے, بہت مطلب ڈٹرمنٹ ہے, وہ کر کے رہے گا. صحیح ہے. تو اس کی ساری باتوں میں ایسے ہی آ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے لأتخذن, میں لے کے رہوں گا, من عبادی کا, بندوں سے تیرے, نہیں بندے ہوں گے تیرے, لوں گا میں ان سے. تو نے دیا ہوگا سب کچھ, نعمتیں بھی تو نے دی ہوں گی, مال بھی تو نے دیا ہوگا, اولاد بھی تو نے دی ہوگی, صحت بھی تو نے دی ہوگی, صلاحیتیں بھی تو نے دی ہوں گی, اسباب بھی تو نے دی ہوں گے, سب چیزیں تو نے دی ہوں گی. تیرے بندے ہوں گے, تیرے راستے پر چل رہے ہوں گے, لیکن میں کیا کروں گا, میں لے لوں گا ان سے کیا, نصیبا مفروضہ, مقرر حصہ, ایک حصہ میں ان سے لے لوں گا. اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جا تو اپنے پیادے بھی لے آ, سوار بھی لے آ, اور مال اور اولاد بھی ان کے ساتھ ساجھا لگا لے, تو ان کے مال میں سے بھی حصہ لے لے, اولاد میں سے بھی حصہ لے لے. اور اس نے کہا تھا میں لے کر رہوں گا, ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا.
اس نے اتنا ڈیڈیکیشن شو کی, ڈٹرمنیشن شو کی, اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یہ کام کیے جا رہا ہے اور ہم آرام سے وہ حصے اس کو نکال کے دیے جا رہے ہیں. مقرر حصہ, یعنی اس نے اپنا ایک حصہ مقرر کر لیا ہے شیطان نے, کہ ایک حصہ میں ان میں سے لے کر ہی رہوں گا. اب آپ دیکھیے اللہ شیطان ان میں سے مال اور اولاد میں سے کیسے حصے لے لیتا ہے. دیتا ہے مال ہم کو اللہ تعالیٰ ہماری محنت سے, مشکل سے. کبھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ یرزق من یشاء بغیر حساب, جس کو چاہتا ہوں میں بے حساب رزق بھی دیتا ہوں. تو کوئی بہت محنت بھی کرتا ہے نہیں ملتا, کوئی نہیں محنت کرتا اس کو بھی مل رہا ہوتا ہے. یہ تو اللہ کی دین ہے, رزق اللہ دیتا ہے, مال اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اب جب مال اللہ تعالیٰ دے تو جس کے پاس جتنا زیادہ وہ اتنا ہی زیادہ جو ہے نا وہ شیطان کو بڑھ کے حصے دے رہا ہے. آج آپ نے دیکھا ہوگا وہ ریا میں نکلتا ہے, نمود و نمائش میں نکلتا ہے, اسراف میں نکلتا ہے, پھر وہ پارلرز کے چکروں میں نکلتا ہے, پھر وہ فیشیلز اور وہ پتہ نہیں کیا کیا وہ جو ہاں جی وہ اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے نکلتا ہے. پھر وہ اور کچھ نہیں تو غیر شرعی کاموں کے اندر نکلتا ہے, فیشن شوز میں نکلتا ہے. وہ منعقد کتنی بڑی کمپنیز ہیں, وہ یہ سارے میچز ارینج کرواتی ہیں, فیشن شوز ارینج کراتے ہیں, اسپانسر کراتے ہیں. وہ بڑا سے بڑا مال اور بڑی سے بڑی جگہ پہ نکلتا جا رہا ہے, اور شیطان اپنا حصہ نکال کے لے جاتا ہے. ہم آرام سے اس کو اس کا حصہ دے دیتے ہیں, ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. جتنے شیطانی کام ہیں وہ سب ہوئے چلے جا رہے ہیں, اور ہم آرام سے اس کو دیے جا رہے ہیں. وہ کہہ رہا تھا کہ میں لے کے رہوں گا, اور ہم اس کو دے کے اور خوشیاں محسوس کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں شیطان ہم سے لے کے جاتا ہے, اس نے کہا کہ میں اولادوں سے بھی حصے لے لوں گا. اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے, اب ہماری گودوں میں ڈالتا ہے, اور ہم کیا کرتے ہیں اپنی اولاد کو اللہ کا بندہ بنانے کے بجائے ہم اپنی اولاد کو ہم برادری کا بندہ بنا دیتے ہیں یا دنیا کا بندہ بنا دیتے ہیں, اور اٹھاتے ہیں. اور ہمارے کئی بچوں کو تو وہ اٹھاتا ہے اور اٹھا کے لے جا کے دوسرے غیر اسلامی ملکوں میں جا کے چھوڑ کر آ جاتا ہے. شیطان آتا ہے ہمارے اولاد کا وہ پورے کا پورا حصہ ہی نکال کے لے جاتا ہے, اور وہ اولاد ماں باپ کو کندھا دینے کے لیے بھی آنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. شیطان حصہ نکال کے لے جاتا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. وہ ہماری اوقات میں سے بھی حصہ نکال کے لے جاتا ہے. وہ کیسے نکال کے لے کے جاتا ہے. آج ہم بیٹھتے ہیں, یہ موبائل ہاتھ میں پکڑ دیں, ادھر کھولتے ہیں, موبائل اٹھاتے ہیں, وہ فیس بک ہے, وہ واٹس ایپ ہے, وہ انسٹاگرام ہے, وہ یوٹیوب ہے, اور وہ گھنٹوں کے گھنٹے چلے جاتے ہیں, اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ شیطان ہمارے اوقات میں سے کیسے حصہ نکال کے لے گئے. اور جو نہیں دے رہے ہوتے ہم ان کو احمق کہہ رہے ہوتے ہیں. جی یہ وقت کا حصہ ہے جو وہ نکال کے لے جاتا ہے. وہ سوپس, وہ لمبے سیزنز, وہ نیٹ فلکس, وہ چیزیں ان میں نکال کے لے جاتے ہیں, اور ہم دیے چلے جا رہے ہیں. ہم کو پتہ ہی نہیں وہ کیسے اپنا حصہ نکال کے لے جا رہے ہیں. وہ صلاحیت دیتے ہیں اللہ ہم کو, وہ آواز خوبصورت بناتا ہے اس لیے کہ مزین کی تھی کہ تمہاری آواز خوش الحانی دی تھی کہ قرآن کی آیات سے قرآن کو پڑھو, مزین کر کے غنا کے ساتھ پڑھو. وَمَن لَّمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ لَيْسَ مِنَّا, تو قرآن کو غنا سے پڑھتا نہیں, وہ ہمارے اندر سے نہیں ہے. آپ نے فرمایا تھا تو کیا کرتے ہیں ہم اپنی وہ خوش الحانی گانوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. اللہ نے ہمیں صلاحیتیں, طاقتیں, قوتیں, دماغ دیا تھا, اور وہ اس دماغ سے ہم ہر قسم کی غلط چیزیں ایجاد کر رہے ہیں, غلط چیزوں میں ایجادات کو استعمال کر رہے ہیں, نیگیٹو چیزوں میں لے کے چل رہے ہیں. اللہ نے دماغ دیا تھا, بولنے کی صلاحیت دی تھی, زبان کی تیزی دی تھی, اس تیزی زبان سے ہم لوگوں کے جو ہے وہ درمیان لڑائیاں کروا دیتے ہیں, دلوں کو کاٹ کے چیر کے رکھ دیتے ہیں, زیادتیاں کرتے ہیں. اللہ نے قوت, عزت, طاقت دی تھی, اس کو ہم لوگوں کو دبانے کے لیے اور فتنہ فساد پھیلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو شیطان اس قوت سے بھی, عزت سے بھی حصہ نکال کے لے جاتا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. اس نے کہا تھا میں یہ لے کر رہوں گا, اور وہ لے رہا ہے اور ہم دے رہے ہیں, ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. ہم اسی کو اپنا خدا بنا کے چل رہے ہیں. اللہ ہمیں معاف فرمائے, اللہ ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی اور اپنی بروقت اصلاح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آگے اس نے بتایا, اس نے طریقے جہاں اس نے ڈائریکشنز بتا دیے تھے نا, آگے پیچھے دائیں بائیں سے. انشاءاللہ اس کو ہم آگے ڈیٹیل میں آگے پیچھے کو ڈیٹیل سے کریں گے, لیکن یہاں پر اللہ وہ بتا رہا ہے کہ میں کیسے حربے آزما کر کیا کیا باتیں کر کے میں ان کو ان کو جو ہے وہ الجھاؤں گا یا ان کو میں کیپچر کروں گا. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ, میں گمراہ کر دوں گا ان کو. ضلالہ
گمراہ کرنا. وہ البتہ میں ضرور گم کر دوں گا ان کا راستہ, میں راستہ ہی گم کر دوں گا ان کا. وہ چل رہے ہوں گے, ان کا صراط مستقیم کے اوپر آ رہے ہوں گے, لیکن میں ان کا راستہ گم کر دوں گا. ان کو دھیان ادھر ادھر لگا کے ان کو جو ہے وہ بھلا ہی دوں گا کہ وہ کیا کر رہے تھے. ان کو نمازیں پڑھ رہے ہوں گے لیکن ان کو یاد نہیں رہے گا, نمازوں کے الفاظ ان کو پتہ ہی نہیں ہوں گے, وہ رٹو طوطوں کی طرح بولتے چلے جائیں گے. ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ کس کے سامنے کھڑے ہیں, کس سے مناجات کر رہے ہیں, کس سے بات چیت کر رہے ہیں. مطلب ان کی نمازوں کا وہ حال ہے کہ وہ دلوں میں وہ وسوسے ڈالتا ہے. نمازیں پڑھنے کے لیے آئیں گے بھی تو ان کو پہلے تو وہ روک دے گا کہ کیا ضرورت ہے, تھوڑی دیر کے بعد پڑھ لینا, چلو گھر ہی میں پڑھ لیتے ہیں, مسجد میں جانے نہ بھی جاؤں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس قسم کی باتیں ڈال کے ان کے راستے کو بیسیکلی وہ گم کرنا چاہے گا. اور آپ دیکھیں, جس کو راستے کی پہچان نہیں ہے یا جس کو راستے میں آنے والے علامات کی پہچان نہیں ہے کہ یہ اب میں نمازیں پہ قائم ہو جاؤں, یہ پہلا وہ ہے سٹیپ ہے جس کو میں نے پکڑ کے چلنا ہے. اس کے بعد پھر میں نے روزے کو پکڑ کے چلنا ہے, پھر پیسہ آئے گا تو میں نے زکوٰۃ کو بھی دینا ہے نا. تو پہلا سٹیپ تو نماز تھا, وہ نماز کو ہی ڈاواڈول کرنے کی کوشش کرے گا. تو وہ راستے کی علامات کی پہچان ہی ہم سے ہٹا دے گا. اور وہی بندہ گم ہوتا ہے جس کو جو اندھیرے میں ٹامک ٹویاں مار رہا ہو, جس کو راستہ نظر نہ آ رہا ہو, یا راستے کی علامات کا نہ پتہ ہو, یا جس کے ہاتھ میں نقشہ نہ ہو. بھائی تو وہ نقشہ کیا ہے ہمارے پاس؟ قرآن حدیث. یہ گم کرا دیتا ہے ہم سے. ہمیں کیا کرتا ہے, آج دیکھیں, آج 80 to 90% سے زیادہ عوام ایسی ہے جو سنی سنائی پہ چل رہی ہے. پڑھے لکھے سے پڑھے لکھا بندہ, انجینئرز, ڈاکٹرز, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس, سائنٹسٹ, قرآن نہیں پڑھے گے, نقشے ان کے ہاتھ میں نہیں, پتہ ہی نہیں ہے. تو قرآن میں آ کے بیٹھتے ہیں نہ قرآن کلاس میں تو حیران ہو جاتے ہیں, اچھا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, دین تو اتنا آسان ہے. ہم تو سمجھتے تھے ایسے اور ہم تو سمجھتے تھے ویسے, ہم تو اس وجہ سے آتے ہی نہیں تھے, ہم نے تو گھر میں ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا تو ہم وہی کرتے چلے آئے. وہ نقشے ہی ہاتھ میں نہیں ہے کسی کے بھی, پکڑایا ہی نہیں, اس نے پکڑنے ہی نہیں دیا. تو وہ ان سے لن نہ ہو, وہ کیا کرتا ہے, گم کر دیتا ہے, راستہ ہی گما دیتا ہے. اور اگر رہبر بھی ہماری نظروں سے اوجھل ہو جائے پھر بھی ہم گم ہو جاتے ہیں. تو ہمارا رہبر کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام. ان کو بھی پکڑ لیں گے, ان کی سیرتوں کو بھی فالو کرنا شروع ہو جائیں گے تو انشاءاللہ راستہ مل جائے گا. اور وہ بھی گم ہوتا ہے جس کو یہ نہیں پتا ہو کہ اس نے جانا کہاں ہے, منزل ہی نہیں پتا کہ ہم جا کہاں ہیں. سب کر رہے ہیں جو ہم بھی کرتے چلے جا رہے ہیں. ہماری منزل کیا ہے؟ دنیا کے ہے مسافر, منزل تیری قبر ہے. قبر ہماری منزل ہے, اینڈ دس از دا فیئر ریالٹی. ہم سب نے قبر میں جانا ہے. اور آپ نے فرمایا جس کی قبر ٹھیک ہو گئی اس کی آخرت ٹھیک ہو گئی. قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے گھڑا. تو جس کی قبر صحیح ہوگی اس کی آخرت بھی صحیح ہوگی. تو قبر ہماری اصل حقیقت ہے جو آخرت کی پہلی سیڑھی ہے. اب وہ کیا کرتا ہے, وہ ہمارے راستے کو گم کر دیتا ہے. آپ یقین کریں گے, سب کے سب یقین کریں گے, آپ سب کے ساتھ میں نے دورہ قرآن کیا الحمدللہ, اور بہت سارے اور بھی لوگ تھے. اور میں اس دورہ قرآن میں حیران ہو گئی. یہ بات آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب میں پردے کی آیات پر آئی تھی تو more than 70% of the class was sleeping. شیطان سنوانے ہی نہیں دینا چاہتا, سب کی آنکھیں بند ہو گئی تھی بیٹھے بیٹھے. میں تو دیکھ رہی تھی نا آپ سب لوگوں کو. یہ شیطان ہے جو سنوانا ہی نہیں چاہتا. میں گم ہی کر دوں گا ان کا راستہ. یہ وہ کرتا ہے وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ. دوسرا کام کیا ہے, میں ان کو امیدیں دلاؤں گا, امنگیں دلاؤں گا, آرزویں دلاؤں گا. سب سے پہلے تو جتنا زیادہ جس کا ایمان ہے نا اتنا ہی بڑا اس کا حملہ ہوتا ہے. اگر ایک ایسی بندی جو قرآن پڑھنے پڑھانے والی ہے, قرآن پڑھتی ہے, پڑھ لیتی ہے, سیکھ لیتی ہے, سمجھ لیتی ہے, قرآن کلاس میں آ کے بیٹھ جاتی ہے, اس کے اوپر حملے کرتا ہے, نہیں آج یہ اپلیکیبل نہیں ہو سکتا, میں یہ نہیں کر سکتی, یہ آج کے لیے نہیں ہے, میرے لیے پاسبل نہیں ہے, یہ اس زمانے میں ضرور ہوتا تھا. یا یہ کہتے ہیں یہ ان کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے,
یہ اپنی تفسیر بتا دی ہے. ضروری نہیں ہے کہ ایسی بات ہو, یہ دل میں ڈالتا ہے. جو قرآن کلاسز میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں نا, قرآن پڑھ لیتے ہیں, بس بسے ڈالتا ہے, روکنا چاہتا ہے, امنگیں دلاتا ہے, امیدیں دلاتا ہے, آرزویں ڈالتا ہے. کس چیز کی امنگیں, امیدیں اور آرزویں؟ سب سے پہلے تو وہ یہ کہ جب بھی قرآن کے کسی عمل پر, حکم پر عمل کرنے جاتے ہیں تو فوراً کوئی دنیاوی نقصان دکھاتا ہے. ہاں ہے, اگر پردہ کر لیا تو تمہارے تو سب مذاق اڑائیں گے کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. آپ یہ کر رہی ہے, آپ 60 سال کی عمر میں آ کے اس کو یاد آئے کہ میں برقع پہن لوں یا میں چہرہ کور کر لوں. پھر نہیں, چہرے کا کوئی حکم نہیں ہے, چہرے کا کور کرنے کا کوئی حکم نہیں ہے. یہ ان کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے, ایسا کوئی نہیں ہے. دیکھو باقی دین امام بھی تو ایسے کہتے ہیں, باقی وہ تو ویسے کہتے ہیں, فلانا ایسے کہتا ہے, صحیح ہے نا. اس طرح کی باتیں کر کے اور کیا کرتا ہے, دنیاوی نقصان. کہ تم اگر یہ کر لو گی, اگر بچی کو تم نہ پردہ کرا دو گی تو اس کا رشتہ کہاں پر ہوگا, کیسے رشتہ ہوگا اس کا. پھر سود اگر تم نے لے کے اپنا کاروبار سے نکال لیا, یا سود کا کام نہیں کیا, یا اس طرح سے بینکنگ سسٹم کے ساتھ لون نہیں لوگی. دیکھو سارے لوگ لے رہے, تم بھی لے لو گی تو کیا ہو جائے گا. تم انوکھی تو نہیں ہو کہ تم ایسے کر رہی ہو. کوئی بات نہیں, جہاں سب لوگ جائیں گے تم بھی چلی جاؤ گی. او اللہ تعالیٰ بڑے غفور و رحیم ہے, کچھ نہیں ہوتا. اللہ نہیں کسی کو جہنم میں ڈالیں گے. اللہ بڑا اپنے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. اللہ تم کیا سمجھتے ہو اللہ تعالیٰ ایسی وہ کرتے. اللہ تعالیٰ عادل بھی تو ہے. ایک شخص جو اتنا پھونک پھونک کے قدم اٹھا رہا ہے, دنیاوی نعمتوں کو ٹھکرا رہا ہے صرف اس لیے کہ میرا اللہ نہ ناراض ہو جائے, اور آن دا ادر ہینڈ وہ جو دنیا کو بھی جنت بنا کے چل رہا ہے, کہ اللہ کے حضور پہنچ کے دونوں کے ساتھ ایکول معاملہ کریں گے. عدل کا تقاضا تو یہ نہیں ہے. ایک بچہ جو بہت فرما بردار ہے اور دوسرا جو بہت ہی نافرمانی کر رہا ہے, ماں باپ تو نافرمان بچے کو سزا دیں گے, چاہے وہ والدین دیتے ہیں نا. جب والدین اپنے بچے کو نافرمان بچے کو سزا دیتے ہیں تو کیا رب نہیں دے گا؟ وہ عادل ہے, وہ سب سے بڑھ کر ہی پیار کرنے والا ہے. وہ کبھی اپنے نافرما بردار بندے کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دے گا. تو شیطان ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے اور ہمارے جو ہے وہ ہمیں امنگیں دلاتا ہے, امیدیں دلاتا ہے. اور کیا دلاتا ہے؟ اپنے بچوں کو, ٹھیک ہے جو آج کل ڈانسنگ فلورز وغیرہ لگے ہوئے, تم اپنی بچی کو خوب ٹائٹ قسم کے کپڑے پہناؤ, سلیو لیس پہناؤ, بال شال تیار پارلر سے کرواؤ. ڈانسنگ فلور پہ جب سب کے سامنے ناچے گی نا, بڑی زبردست مہندی ہے, اس کی دوست کے فلانے کی شادی ہے, کوئی نہیں بھیجو, بڑے اونچے لوگ ہیں وہاں پر. جب یہ تمہاری بچی جائے گی, اتنی خوبصورت اتنی حسین ہے, کسی نہ کسی انفلوئنشر گھر سے اس کا رشتہ آ جائے گا, دیکھ لینا. تو دنیاوی محبت ڈال کے وہ غلط کاموں میں پھنسا دیتا ہے. یہ آرزویں, یہ امنگیں وہ دلاتا ہے. ہمارے اپنے بچوں کے ساتھ وہ ماؤں کو پوری کی پوری زندگی وہ سڑکوں پر خوار ہوتی پھرتی ہیں, صرف اور صرف اپنے بچے کو دنیا کا بچہ بنا دوں, اچھے اے سٹارز آ جائے, کبھی ایک ٹیوشن سینٹر تو کبھی دوسرے ٹیچر کے پاس, تو کبھی کہاں, نہ نمازوں کا پتہ, نہ تربیت کا پتہ, نہ حقوق العباد کا پتہ, نہ حقوق اللہ کا پتہ. اور الٹیمیٹلی جب وہ اے سٹارز لے کر آتا ہے بچہ, آل ایز, تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس کے ایڈمیشنز کراتے ہیں, بہت پیسہ پانی کی طرح وہ ان کمپنیز پر لگا کے اور ان کو باہر بھیج دیتے ہیں, اور وہ شیطان وہ بچے کا حصہ ہی نکال کے لے جاتا ہے. وہ پورا دنیا کا بندہ بن جاتا ہے, اور ماں باپ کے کاموں کے لیے وہ کسی کام کا نہیں ہوتا. آج آپ کو میں ایک بات بتاؤں, میرے ہاسپٹل میں ایک سرجن ہے, بہت ہی قابل سرجن ہے. وہ کل مجھے بتا رہے تھے اور مجھے کہنے لگے کہ ان کے پیرنٹس کراچی میں رہتے ہیں اور وہ امریکہ میں رہے, ان کی وائف بچے امریکہ میں رہتے ہیں, اور وہ خود لاہور میں رہتے ہیں. اور مجھے بتا رہے تھے کہ میں آج صبح ہی آیا ہوں اور میرے پیرنٹس بیمار ہیں, اور میں ان کو دیکھ کے اور میں آیا ہوں, اور میں نے فلاں کرنا تھا, آج آپریشن تھا, تو میں اس کے پیشنٹس کا یہ دیکھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کہ آپ کے پیرنٹس بیمار ہیں تو کوئی اور بچے نہیں؟ کہنے لگے نہیں میں ہی ہوں بس. تو میں نے کہا تو پھر آپ کراچی میں کیوں نہیں سیٹل ہوئے اگر آپ امریکہ سے؟ کہتے ہیں میں صرف اپنے پیرنٹس کے لیے آئے. تو میں نے کہا تو آپ امریکہ میں سے اب کراچی سیٹل ہو جاتے ہیں, آپ لاہور کیوں آئے؟ جی لاہور میں پیسہ بہت مل رہا ہے, پیرنٹس وہاں جاتے نہیں ہیں, امریکہ جاتے نہیں ہیں, بچوں کو وہاں سے یہاں میں لاتا نہیں ہوں کیونکہ میرے بچے یہاں کر سوشل ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ اردو بول ہی نہیں سکتے, میرے پیرنٹس سے بات نہیں کر سکتے. ان کی میں نے کہا کتنے بڑے بڑے بچے ہیں, وہ ایڈجسٹ نہیں ہوتے, ایک 10 سال کا, ایک 13 سال کا. تو میں نے کہا تو چھوٹی سی ایج ہے تو آرام سے سیٹل ہو جائیں گے. نہیں میری بیوی بیٹا وہیں کی ہے,
وہ بھی وہیں کی ہے, گوری نہیں ہے پاکستانی لیکن وہیں رہتی ہے. تو میرے تو میں نے کہا تو پیرنٹس کو لے جائیں, میرے پیرنٹس بھی نہیں جاتے. اب کہاں ٹانگیں پھنسائیں بیچاروں نے اپنی, کہاں جائیں. میں پاکستان میں رہتا ہوں, میں نے اپنے امریکہ والے بچوں کو بھی سپورٹ کرنا ہے, پیرنٹس کو کراچی میں سپورٹ کرنا ہے. وہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, نہ بچے یہاں آ سکتے ہیں نہ ماں باپ وہاں جا سکتے ہیں, نہ وہ اپنا کاروبار کراچی میں لے کر جا سکتے ہیں, نہ وہ امریکہ میں سیٹل ہو سکتے ہیں. وہ کدھر کے رہ گئے, اور اب وہ بیچارے پریشان کہ میں اپنے والدین سے کہتا ہوں میری امریکہ مجھے بھیجا ہی کیوں تھا, مجھے امریکہ بھیجا ہی کیوں تھا. اب اگر وہ چاہیں تو کراچی بھی سیٹل ہو سکتے ہیں, لیکن اب کراچی میں بہت بڑا شہر ہے اور وہاں پہ ایک نام بنانے میں بڑا ٹائم لگتا ہے. تو انسان کیا ہے, اس کے چکر میں ایک پاؤں ادھر ایک پاؤں ادھر ایک پاؤں کراچی, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر, نہ بچے نہ بیوی نہ ماں باپ. یہ کرتا ہے شیطان, اور ہم چپ کر کے آرام سے اس کو دے دیتے. چلو آپ نے پڑھا لکھا لیا تھا, سب کچھ کر لیا تھا, شادی تو وہاں پر نہ کرتے, شادی تو یہاں پر کرتے آ کے یہاں پہ, تاکہ کل آپ کو ضرورت پڑتی تو وہ بیوی یہاں آ کے سیٹل تو ہو جاتی, بچے یہاں آ کے سیٹل تو ہو جاتے. یہاں والی بیویاں بھی وہیں جانا چاہتی, یہاں والی بیویاں بھی اب وہاں جانا چاہتی. ہمارا تو یہ حال ہو گیا ہے. تو یہ شیطان کی آرزویں, امنگیں اور امیدیں وہ ختم کر لیتے ہیں. تو اور تیسرا کیا کرتا ہے وہ, میرا خیال ہے اس کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں, کیونکہ اگلی آیات بھی بہت امپورٹنٹ آیات ہیں, اور اس کو اگلی کلاس میں اس کو کنٹینیو کریں گے کہ ہم شیطان کے چنگل میں کیسے کیسے پھنستے ہیں, اور شیطان ہمیں اپنے چنگلوں میں کیسے پھنساتا ہے. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, بر وقت اصلاح کرنے کی اور شیطان کے حملوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم. آمین ثم آمین. قرآن میں 3 دفعہ